الله والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. پچھلے رکوع سے مختلف منافقین کی مختلف حرکات کو قرآن نے بیان کیا ہے. گزشتہ وہ آدمی جو بعد میں خارجی بنا، منافق سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی صدقات کی. تو اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف کو بیان فرمایا تھا کہ یہ تقسیم کے مصارف ہیں، اور اسی پر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مطابق تقسیم کیا ہے. ایک نئے آدمی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، انہی منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو بدخوئی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اذیت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گستاخانہ القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بد کرتے ہیں، جس کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اگر ان کو کوئی روکے کہ ایسی بات مت کرو، ایسی حرکت مت کرو، تو یہ لوگ زبانوں سے اپنی کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، یعنی صرف سنتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ اذن، وہ صرف کان ہیں، بس سن لیتے ہیں اور آگے سے زبان مبارک سے کچھ کہتے نہیں ہیں، تو جو دل میں آئے بولتے رہو ان کو. دوسرا، ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے، ہر بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. یعنی اذن کہنے سے ان کا مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کم عقل کہنا ہے، کہ وہ نعوذ باللہ بن ذالک بے وقوف ہیں، کہ صرف سنتے ہیں، ان کے پاس بات کے وہ جو بولتے ہیں ہم ان کو قسمیں کھا کے وہ اس کو یقین کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شریف ہوتا ہے اور سادہ ہوتا ہے، کافر خبیث ہوتا ہے اور کمینہ ہوتا ہے. مومن اکثر مغلوب رہتا ہے، اس کے اوپر لوگ غالب رہتے ہیں. جو شریف آدمی ہوتا ہے اس پہ گھر والے غالب رہتے ہیں، اور جو تھوڑا تیز تڑار ہو، سخت طبیعت کا ہو، تو نمک پہ بھی لڑائی کرے، مرچ کے تیز ہونے پہ بھی لڑائی کرے، تو اگلی بیوی اس کے سامنے بول نہیں سکتی کہ یہ تو ڈانٹتا ہے، مارتا ہے. اور جو غریب خاموش ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کو دبایا جاتا ہے. یہ مومن کی خاصیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مومن سادہ ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے. جلالین شریف میں ایک حدیث لکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمائی میں ازواج کے ساتھ معاملات میں، بیویوں کے ساتھ، میں اپنی بیویوں کے ساتھ مغلوب رہوں اور با اخلاق رہوں، یہ مجھے زیادہ اچھا ہے کہ میں غالب ہو جاؤں اور بد اخلاق ہو جاؤں. سیدھا سادہ قاعدہ بتلایا. ہمارے ہاں مردانگی کس کو کہتے ہیں؟ بس اس کو مردانگی کہتے ہیں. سلام کہتے ہوئے شرم آتی ہے بیوی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا اخلاق دے کے جا رہے ہیں. خیر جی، یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ہیں، صرف سنتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے. جھوٹی آ کے قسم کھا لو فوراً یقین کر لیتے ہیں. مطلب کیا کہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک عقل نہیں ہے کہ پرکھ سکے کہ میں جھوٹا ہوں. یعنی وہ یہ گمان کری بیٹھے ہیں منافق، ہم نے آج تک جتنی باتیں بھی اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ کہی ہیں وہ سب اللہ کے نبی وسلم حقیقی سمجھ گئے ہیں، ان کو معلوم نہیں حقیقت کا کہ ہم جھوٹے ہیں. یہ اس گمان کے اندر ہے. قل، نبی جی فرمائیے ان لوگوں کو، اذن خیر لکم، یہ کان رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر جس دن زبان کھل گئی تو پھر تم یہاں رہ نہیں سکو گے، چلے جاؤ گے. ہوا اسی رکوع کے اندر آخر کے اندر بات کی، کہ یہ کان رہنا تمہارے لیے بھلائی ہے، یا
جو تمہاری لیے حق میں بہتر بات ہوتی ہے صرف وہی سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنتے۔ یؤمن باللہ، یہ وہ نبی ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ جو سچے ہیں وہ ایمان والے صحابہ ہیں، ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ تمہارے متعلق کیوں خاموش رہ جاتے ہیں؟ تم نے آ کے ایک جھوٹا عذر کیا کہ جی میں تبوک پہ نہیں جا سکتا، خاموش رہ کے اجازت دے دی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم نے کسی موقع پہ گستاخی کی اور آپ نے کوئی بدلہ نہ لیا اور خاموش ہو گئے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو ظاہری ایمان رکھتے ہیں صرف ان پر مہربانی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے تمہارے باطن میں ایمان نہیں ہے لیکن ظاہر میں ایمان کی بھی رعایت کرتے ہیں تمہاری۔ وجہ خوش خلقی کی وجہ سے اور طبیعت کے اندر رفق اور نرمی ہے، اسی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کرتے تمہارے ساتھ۔ یاد رکھو یہ تو اپنی خوش خلقی کی وجہ سے، با اخلاق ہونے کی وجہ سے کچھ کرتے نہیں تمہارا۔ والذین یؤذون، جس نے تکلیف پہنچائی اور اذا رسانی کی رسول اللہ کے رسول کی، لہم عذاب علیم، اللہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے محترم ساتھیو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ظاہری طور کے اوپر بدلہ نہیں لیتے، لیکن ان کی خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ نیشاپور عراق کا ایک علاقہ ہے، ابو عثمان حیاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے وقت کے، اس علاقے کے۔ تو اسی نیشاپور کا ایک تاجر اپنی تجارت کی غرض سے کسی اور شہر جانا چاہتا تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت سی باندی تھی، تو وہ اس باندی کو حضرت کے حوالے کر کے گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اس خاتون کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا، تو میں کسی تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، امانتاً اس کو رہ لیں، رکھ لیں، جب آؤں گا لے لوں گا۔ انہوں نے کہا میری بچیوں کے ساتھ یہ بھی رہ لے گی، رہ لے۔ اتفاق ایسا ہوا کسی دن اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو نگاہ اٹھ گئی اس باندی پر، دیکھ لیا اس کو، انسان ہے۔ اہل اللہ کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم میں اور اہل اللہ میں فرق کیا ہے؟ وہ گناہ کر کے بےتاب ہو جائیں گے جب تک گناہ کو خلاص نہیں کیا، اور ہم سے وہ والی ندامت ہوتی نہیں۔ دل کے اندر کچھ عکس بننا شروع ہو گئے اس خاتون کے، حضرت یہ گناہ ان کے لیے کفر کے قائم مقام ہوتا تھا، یہ عام گناہ نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ کو بات کروں، بعض گناہوں سے 40-50% نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے 100% نورانیت بے تعلق کی ہوگی، ختم، چھٹی، اس سیکنڈ میں موت آتی ہے تو یہ کافر مرا ہے۔ جھوٹ 50% گناہ کو ختم کر دیتا ہے، 50% نورانیت ختم کر دیتا ہے، 50% باقی ہے۔ مطلب کیا؟ آپ 20 سالوں سے اللہ 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 یہ تسبیح پڑھ رہے ہو، 20 سال سے، 20 سال کا نور آپ کے سینے کے اندر ہے، 20 سال کا ایک تعلق مع اللہ ہے، ایک کیفیت ہے، ایک محبت ہے اللہ کی، 20 سال کی۔ ایک جھوٹ بول لیا، یہ غیر اختیاری بول رہا ہوں، اختیاری نہیں۔ غیر اختیاری کسے کہتے ہیں؟ وہ غلطی سے ہو گیا، میرا تو اس پہ انجام ہے۔ اختیاری بولے گا تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی، غیر اختیاری غلطی سے نکل گیا۔ یہ جو اکابر اور مشائخ اصلاح کرتے ہیں اس غلطی کی کرتے ہیں، جان کے تو کفر کرے گا، غلطی سے کرے گا، جان کے تھوڑی کرے گا تو کفر۔ کئی جملے ایسے بول دیتے ہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو ان کے ہاں یہ مرض تھا، تو جھوٹ سے 20 سال اللہ اللہ کیا، محبت بٹھائی تھی، نور لیا تھا، یہ غلطی والا جھوٹ 50% 10 سال لے گیا آپ کے پاس، 10 سال لے گیا آپ کے پاس۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو 100% نور کو لے گئے، وہ ہے بد نظری، 100% چھٹی۔ آج پہلے دن دوبارہ شروع کر، اگلی تسبیح جب پڑھے گا نا کل کی اللہ اللہ کی، یہ تیرا پہلا دن شمار ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ہے تیرے پاس۔ تو یہ وہ حرکت تھی، یہ عام مرض تھا نہیں۔ فوراً خط لکھا اپنے شیخ کو، فَكَتَبَ عَلَيْهِ ابو العاص الحداد، ابو الحفص الحداد، ابو الحفص حداد ان کے شیخ تھے، ان کو خط لکھا، حضرت یہ کام ہو گیا۔ مرض بہت بڑا تھا، کہ میرے بس کا بات نہیں ہے، تو رائے چلا جا شام میں، شیخ ابو یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا، مجھ سے بڑے۔ رائے کا سفر کیا شام کا۔ حضرت دن میں کتنی بد نظریاں ہوتی ہیں،
صبح موٹر سائیکل پہ جاتے اور آتے ہوئے وہ اشتہار لگا ہوا ہے، زمین پہ عورت پڑی ہوئی ہے، گھر میں بھابھی ہے اس کو دیکھا ہے، گھر میں کزنیں ہیں اس کو دیکھا ہے، نہیں سمجھتے نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ ایک بہت غلط ماحول بن گیا، کچھ دنوں سے نوٹ ہو رہی ہے، خصوصاً میں کل مستونگ کے سفر پہ گیا ہوا تھا تو ہماری سوسائٹی میں پہلے یہ ماحول نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں کس نے صحت کا ایک نیا راز بتلایا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بتلایا، آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ واک والا بے تحاشا خواتین گھوم رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، گنتی میں نہیں آتی ہیں، بے تحاشا گھومی جا رہی ہیں، مرد بھی ہیں، مرد بھی گھومتے ہیں، مرد اپنے 2-4 قبائلی گھوم رہے ہیں، وہاں سے 2-4 یہ خواتین گھوم رہی ہیں، غلط بات ہے۔ واقع ہے گھر کے اندر کرے، سین میں کرے، چلنا ہی ہے نا، وہاں چلے۔ حضرت ہم آپ کو بات بتلائیں، فوت ہو گئے، زندہ ہوتے تو گردن کاٹتے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ مفتی عبدالرشید صاحب جامعۃ الرشید کے بڑے کراچی کے، کسی نے مسئلہ پوچھا عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا حکم حضرت جی فرمائیے، فرمایا عورت کو کالا کرو، سارا کا سارا، اس کے اوپر کالا رنگ کرو سارا۔ عورت کی وضع قطع چھپ گئی، اب اس کو کالا برقع پہناؤ، کالے دستانے پہناؤ، کالی جرابیں پہناؤ، اور اس کو کالی گاڑی میں بٹھاؤ جس کے کالے شیشے ہوئے، اس گاڑی کو کسی بہت بڑے ٹرک کے اندر دفن کرو، بڑے ٹرالے نہیں ہوتے اس میں ڈالو، اندر کون بیٹھی ہے؟ اس طرح کی عورت جس پہ کالا کیا ہوا ہے، کالے ہوئے ہے، رات کی تاریکی 2 بجے جس روڈ پر کوئی بھی نہ ہو، ڈرائیور چلانے والا شوہر ہو، اور غیر ضرورت کے یہ عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے حرام ہے، اس حالت میں ٹھیک ہے، عذر ہے، ٹانگوں کا مسئلہ ہے، واک ڈاکٹر نے بتلائی، گھر میں کرے، سین میں کرے، گھر کی چھت کے اوپر کرے، غلط بات ہے، سمجھایا جائے، اگر کہیں دائیں بائیں رسائی ہے یا اپنے گھر والے کہیں ملوث ہیں سمجھایا جائے، نہیں نکلنا جائز ہے، بڑا مرض ہے، مذاق تھوڑی ہے بھائی، وہ کم از کم اگر میں کرنے والا ہوں تو میں تو توبہ کر لوں، آج کے بعد میں نہیں نکلوں گا عشاء کی نماز کے بعد۔ ابھی دیکھیں آپ نوٹ کرنا، آگے کیا بات ہوئی، رائے گئے شام، پوچھا، بات یہاں سے چلی، یاد دلانے یعنی وہ موضوع بھول جاؤں جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اہل اللہ بہت کچھ جانتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ رائے گئے، پوچھا جی شیخ یوسف کی منزل کہاں ہے، گھر کہاں ہے؟ جیسے ہی نام لیا شیخ یوسف کا، اب یہ جو تھے جن کو یہ مرض لائق ہو گیا تھا، ابو عثمان حیاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شہرت بہت زیادہ مشہور تھی کہ یہ اہل اللہ میں سے ہیں، تو جن لوگوں سے پوچھا، ابھی داڑھی پگڑی والے آدمی کسی ایک عام آدمی سے پوچھا یار شراب خانہ کہاں ہے، تو اس کے منہ کو دیکھے گا کیا پوچھ رہا ہے یہ، اس کا شراب خانے سے کیا تعلق ہے، یا کسی غلط عورت کا گھر کدھر ہے تو اس کو کہے گا بھائی تیرا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے، سینما کا رستہ کہاں آتا ہے، بھائی تیرا تعلق نہیں ان چیزوں کا۔ گویا یہ والا سوال کر دیا، شیخ یوسف کا نام سینما تھا، شراب خانہ تھا، گندی عورت کا گھر تھا، کہ کس کا پوچھ رہے؟ روایات کے انتر آتا ہے کہ تیری طرح کا متقی اور پارسا آدمی اس شقی اور فاجر کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیوں؟ حیران ہو گئے، واپسی آگے نشا پورا، شیخ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہوا، کہ دوبارہ جا، شیخ یوسف سے ملاقات کیے بغیر نہیں آنا، دوبارہ گئے، پھر پوچھا، پھر لوگوں نے لانتے ملامتے، اب ان کی لانتے ملامتوں کا انہوں نے اثر نہیں لیا، کہا مجھے گھر کا پتہ بتلا دو، فرمایا وہ شراب خانے کے اندر گئے، دائیں بائیں شراب خانہ ہے، شرابیں بک رہی ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے اندر حضرت بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں تو حضرت کی حالت بھی عجیب غریب محسوس کی، دائیں طرف ایک امرت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیریچ خوبصورت سا، اور بائیں طرف پر زجاجۃ مملوءۃ کأنہ خمر، ایسی شیشی ہے جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، اور وہ لگ بھی شراب رہی ہے، وہ ساتھ پڑی ہوئی ہے دائیں طرف پہ، اور آ کے بیٹھ گئے، فسلم فرد علیہ السلام فعظم، سلام کیا انہوں نے، بڑا خوش اسلوبی سے سلام کیا، جواب دیا، بہت تعظیم کی، شیخ آیا ہے، اب عثمان حیری عام آدمی نہیں ہے، تشریف رکھیے، خود تھوڑا سا مسند سے ہٹ گئے اپنی، کہا حضرت شراب خانے میں آپ کا کیا کام ہے؟ پہلا سوال یہیں سے کیا، آپ شراب خانے میں کیا کرتے ہو؟ کہ ایک ظالم آیا تھا، اس نے ہمارا سارا محلہ خرید لیا، سب کو شراب خانہ بنا دیا، میرے گھر کو نہیں خریدا، میں ادھر ہی پڑا رہا، اتنی وسعت نہیں ہے یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، نیو شراب خانہ یہ بن گیا، جس طرح سوسائٹی کو سارے کوئی خرید کے شراب خانہ بنا دے، ایک گھر رہ جائے، وہ گھر شراب خانے کے اندر آ جائے، مشہور ہو گیا میں شراب خانے میں یوں آیا شراب خانے میں، یہ کون ہے؟ یہ جو امرت لڑکا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہا میرا سلبی بیٹا ہے،
یعنی میرے پشت سے پیدا ہوا، حقیقی بیٹا جس کو بولتے ہیں وہ ہے، اور یہ کا یہ خل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، سرکہ۔ کہا حضرت آپ نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ شراب خانے میں رہنا بتلائیں، اظہار کریں لوگوں کو، بابا یہ یوں شراب خانہ بنا ہے، یہ شراب خانہ نہیں تھا، اور یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، اور یہ سرکہ ہے، تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں، لوگ آپ کو فاسق اور فاجر کے نام سے مشہور کریں۔ کیا کہا شیخ یوسف نے؟ شیخ یوسف نے کہا صرف ایک وجہ سے اپنے آپ پر تہمت لگوائی بیٹھا ہوں، کیا کہ لوگ میرے معتقد نہ ہو جائیں، مجھے سکا اور امین اور پارسا اور متقی نہ کہنے لگ جائیں، ورا کی تقوی کی سٹمپیں میرے اوپر کہیں نہ لگ جائیں۔ کیوں؟ اگر لگیں گی، لوگ معتقد ہوں گے تو لوگ اپنی باندیاں میرے پاس امانتاً رکھیں گے، اور میں ان باندیوں کو دیکھوں گا اور عشق کے اندر پڑوں گا اور اللہ سے دور ہو جاؤں گا، صرف اس وجہ سے۔ اس کو تو دل کی بات معلوم ہے، میں تو کہی نہیں ہے۔ فبکا ابو عثمان حیری بکا ان شدیدہ، اتنا روئے ابو عثمان کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور اپنے شیخ کی قصد کو سمجھ گئے، معافی کی، اور دوبارہ نشہ پور گئے۔ یہ بولتے نہیں ہیں لیکن ان کو اللہ بتلا دیتے ہیں، یہ کیا نہیں کرتے؟ عالم کا نظام ان کے ہاتھ کے اندر اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب یہ بات چل رہی ہے، پورا سنیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیرانے پیر، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی۔ ابدالوں کی تقسیم اللہ نے اس بندے کے ذمہ رکھی ہوئی تھی دنیا میں۔ کس کی تقسیم؟ ابدال کون بنیں گے؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جو کائنات کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ان کے مشورے سے تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ابھی میں واقعہ سناؤں گا آپ کو آگے۔ راتوں میں سے ایک رات آئی، حضرت تہجد کے لیے اٹھے۔ جو خادم ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کی خدمت کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت۔ ان کی مزاج میں عجیب سی ایک نفاست ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ کیسے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے ایسے دیکھ رہا تھا، جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا ہے درس میں، ویسے ان کو دیکھ رہا، حضرت اٹھ کے چلے گئے، کہا اس بندے کو خانقاہ سے نکال دو، یہ خانقاہ کے لائق نہیں ہے۔ اسے پھر بھی سمجھ نہیں آئی، جب نکالنے لگے اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہا تم دیکھ رہے تھے حضرت کو۔ وہ عجیب جملہ بول کے گیا، کہا دیکھنے سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی، کہا ان لوگوں کو ہوتی ہے جس کو تو دیکھ رہا تھا۔ نکال دیا گیا، کئی عرصے تک سزا کے طور پہ ان کمروں میں رہا، پھر دوبارہ ادب سیکھ کے آئے، خانقاہ کے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ تو وہ خادم تھا تو ادب والا خادم تھا، جانتا تھا خدمت کرنا، کہ تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان اپنے سائے سے کراہت کرتا ہے، وہ خلوت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو بھی فنا چاہتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں، خالی بس اللہ اور میری روح ہو، یہ جسم نہ ہو میرے ساتھ۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں حضرت کے قریب جاؤں گا تو کوفت ہوگی ان کو، چپکے سے اگر کہیں مخدوم یعنی شیخ کو ضرورت پڑتی ہے خدمت کی تو فوراً حاضر ہو جاؤں گا، پھر غائب ہو جاؤں گا۔ اگر ضرورت نہیں پڑتی، خود کام اپنا کر رہے ہیں، پیچھے ہی رہ جائے، اب قریب نہ آیا۔ خدمت ادب کا نام نہیں ہے، خدمت ادب کا نام ہے، خدمت حکم کا نام نہیں ہے، تعظیم کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ساتھی کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے اگلے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ خدمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کی چیز ہے۔ اچھا خیر جی، تو کہا میں پیچھے کہ حضرت کو کہیں کام نہ پڑ جائے۔ حضرت گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے رات کے ٹائم پہ، میں پیچھے حضرت ان علاقوں کے اندر اس ٹائم پہ سرحدی نظام جو ہوا کرتا تھا، سرحدوں پہ تالے لگتے تھے، دروازے ہوا کرتے تھے۔ کہا حضرت کی کرامت آنکھوں سے دیکھی، جب گیا تو دروازے کا تالا میرے سامنے خود بخود کھلا، کسی نے کھولا نہیں، دروازہ کھل گیا، نکل گئے۔ جیسی نکلتے ہو فوراً اتنا بڑا شہر ایک شروع ہو جاتا ہے، یہ موصل ہے شہر کا نام، شہر ہے، چیزیں ہیں اس کے اندر، شہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں حضرت ایک حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں 5-6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، گویا جس طرح انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی عقیدت سے ملے، حضرت کو مسند پہ بٹھا دیا، حضرت مسند پہ بٹھا، یہ سارے کام میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں پیچھے چل رہا ہوں، ان کو نہیں خبر کہ یہ میرے پیچھے ہے۔ اتنے میں کچھ رونے کی آوازیں آتی ہیں، چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں غائب سے۔ پھر یہ 6 بندے حضرت کی ساتھ کوئی اشاروں میں باتیں چل رہی ہیں، اللہ جانے کیا کہتے ہیں یہ لوگ۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کی آوازیں آتی ہیں، پانی گرایا جا رہا ہے جس طرح، یہ تھوڑی دیر بعد آوازیں ختم ہو گئی۔ اتنے کے اندر ایک جنازہ آتا ہے جو حضرت کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور ایسا چہرہ ہے اس جنازے کے ساتھ جو آدمی آ رہا ہے، اس چہرے کو کیا میں نے کبھی نہیں دیکھا زندگی میں، اتنا خوبصورت چہرہ۔ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، وہ جو احباب تھے 4-5 وہ جنازے کو لے کے چلے گئے۔ پھر حضرت ایک دم مراقبے میں بیٹھ گئے۔ اتنے کے اندر جس دروازے پہ میں کھڑا ہوں
میرے ساتھ سے ایک آدمی اور اندر آتا ہے، وہ عیسائی ہے، اس کے گلے کے اندر صلیب ہے، عیسائیوں والا صلیبی، انہوں نے پٹا پہنا ہوا ہے، اس کے لباس کو اترواتے ہیں، اس کو غسل کروا کے پاک لباس پہنواتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسی جگہ کے اوپر مسلمان ہوتا ہے، اشارہ کرتے چلا جا۔ محفل ختم ہوتی ہے، حضرت گھر آ جاتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، یہ چہیتے خادم ہوتے ہیں، انہوں نے سارا واقعہ سنایا حضرت کو کہ حضرت میں ساتھ تھا، یہ کیا تھا؟ کہا بھیا یہ موصل شہر ہے روم کا۔ کہا روم کا شہر یہاں کیسے آ گیا؟ کہ ساری اللہ تعالیٰ نے جو مسافریں تھی ختم فرما دی، میرے لیے زمین کو تنگ کر دیا اللہ نے۔ میں پہنچا، یہ جو 6 بندے بیٹھے تھے یہ اس ٹائم پہ دنیا کے ابدال ہیں جن کو دیکھ کے آیا ہے، اور جو فوت ہوا وہ بابا دیکھا تو نے، وہ جو آوازیں آئیں وہ بابا فوت ہو رہا تھا، نزا کی حالت تھی، ظاہر روح کھینچ رہا تھا، یہ وقت کا ابدال مرا ہے۔ اور جو بندے لے کر آئے، جو نورانی چہرہ تو نے دیکھا، یہ خضر علیہ السلام ہے جس کو تو خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ پھر میں مراقبے میں بیٹھا، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر یہ ابدال تو مر گیا، اس کی جگہ کون بنے گا؟ تو میں نے کہا حضرت فلاں عیسائی، میری رائے ہے اس عیسائی کو لایا گیا اپنے چرچ سے جہاں بھی تھا، یہ اس کو مسلمان کیا گیا اور ابدالی اس کو دے کر جا، وقت کا ابدال بن گیا۔ کل تک کافر تھا، آج وقت کا ابدال ہے۔ کل تک کیا تھا؟ کافر۔ یہ چپ نہیں ہوتے میرے بھائیوں، یہ چپ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ان کے سینوں پہ آڑے چل رہے ہوتے، آڑے اللہ کی عشق اور محبت کے، محسوس نہیں کروا سکتے، آپ کو بتا نہیں سکتے، اس وجہ سے زبانیں بند رہتی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہا یہ خاموش جو ہے وہ کسی وجہ سے خاموش ہے، جانتے سب کچھ ہے لیکن اپنی نرمی، اپنے رفق اور خوش اخلاقی کی وجہ سے، یہ جو ان کی صفت تھی اس بنیاد کے اوپر یہ خاموش ہیں۔ اللہ خاموش نہیں ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، لہم عذاب علیم، اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تمہارے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، ہم نے، یہ جھوٹ ہے، بات کہہ لیتے ہیں، اللہ کی نبی کی گستاخی کر لیتے ہیں اور آتے ساتھ کہتے ہیں نہیں قسم کھا لی، ہم نے نہیں کہا۔ یا کسی غزوے میں جانے کے لیے عذر جب کرتے ہیں تو قسم کھا کے کہتے ہیں ہمیں یہ عذر لائق ہے تاکہ تم کو راضی کر لیں، تم راضی ہو جو فوراً۔ واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ، کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لوگ تمہیں ملحد کہیں، لوگ تمہیں زندیق، فاجر، کافر کہیں، جس طرح شیخ یوسف کو کہہ رہے تھے، اور اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام ہے، لوگوں کے فاجر، فاسق، ملحد اور زندیق کہنے سے تمہارا اتنا سا بال بھی بھیگا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ لوگ مفتی کہیں، لوگ شیخ کہیں، قاری حافظ کہیں، عالم کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار، نمازی، حاجی، روزے دار کہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، یہ القاب تجھے کوئی لقب نہیں دلوا سکیں گے اللہ کے ہاں۔ تو فرمایا زیادہ حقدار یہ ہے، لوگوں کو راضی نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو۔ ان کانوا مومنین، اگر تم حقیقتاً سچے ایمان والے ہو۔ الم یعلموا، کہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جس نے مقابلہ کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے سامنے کریں گے، اللہ بہت سی نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے کریں گے، تجھے یہ نعمتیں نہیں دی تھی، وہ اظہار کرے گا، اقرار کرے گا دی تھی، تجھے مالداری نہیں دی تھی، وہ اقرار کرے گا دی تھی، تجھے صحت نہیں دی تھی، وہ اقرار کرے گا دی تھی، آج کے دن کے لیے کیا تیار کر کے لایا اور اپنے آگے کیا بھیجا یہ بتا۔ وہ خاموش رہے گا، خاموش رہے گا، خاموش رہے گا، یہاں تک کہ اقرار کے بغیر چارہ نہیں ہوگا، سب نعمتوں کا اقرار کرنے کے بعد بے عملی کا اقرار کر دے گا کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ اس آیت پر فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اس کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے، عذاب نہیں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ حضرت رسوائی بہت بری چیز ہے، رسوائی بہت بری چیز، مال کا ضائع ہو جانا، بیوی بچوں کا مر جانا، خود کا مر جانا، یہ بہت آسان کام ہے، بارے کا سودا ہے۔ رسوائی بہت بری چیز ہے، اللہ رسوا کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، یہ اللہ کو کہے گا اللہ جہنم میں پھینک دے، اس عذاب سے بچا دے، یہ جو مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یوں اللہ رسوا کریں گے، ذالک الخزی العظیم، یہ بڑی رسوائی ہوگی۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں اس بات سے، اچھا یہ ان کا طبقہ تھا کیا، ان کا ایمان کس سطح کا تھا جس کو منافق کا لفظ لیا گیا، کافر نہیں کہا گیا؟ یہ تذبذب کا شکار تھے،
کبھی دل میں آ جاتی تھی بات، نہیں یہ اللہ کے رسول ہے، اس پہ قرآن اتر رہے ہیں ان پہ، اور اللہ ان کو وہی بھیجتے ہیں، اور کبھی فوراً کافروں والا کی تھا کہ نہیں نہیں یہ سارا جھوٹ چل رہا ہے، معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نہ یہ غالب تھا نہ یہ غالب تھا، کبھی رسول والا پہلو غالب ہو جاتا، تھوڑے دنوں کے لیے انسان بن جاتے، اور کبھی یہ پہلو غالب آ جاتا تو فوراً شرارتوں کے اوپر آ جاتے، یہ تھے منافق۔ اب دوسرا پہلو غالب آنے لگا ہے، یحذر المنافقون، یہ ڈرتے ہیں منافق اس بات سے، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی قرآن ہی نہ اتر جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ اگر یہ سچے ہوئے اور قرآن اترتا ہے تو تنبئہم بما فی قلوبہم، تو یہ سب کا سب سامنے آ جاوے گا جو ہمارے دلوں کے اندر، یہ بتا دیں گے کیا، قرآن بول دے گا کہ یہ تو منافق ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب یہ تذبذب کا شکار ہے۔ اللہ نے فرمایا کل استہزئوا، خوب مذاق کرو محمد رسول اللہ کو اڑاؤ، خوب دین کا مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ بغیر ظاہر کیے نہیں رہے گا اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں، ضرور اترے گا قرآن۔ ہوا تبوک آیا، تبوک کے سفر پر 12 منافق، جس کے اندر منتحل بن حارث، حلاس بن حویرث، یہ بڑے سرگرداں ان میں سے تھے، منافقین میں سے، انہوں نے یہ بات طے کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دو، تب سکی زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا، ورنہ کوئی چین سکون نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا، یہ گھاٹی ہے، گھاٹی کے اوپر چڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے ساتھ، آپ اسلام کو نیچے دھکیل دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ 12 آدمی اسی نیت سے چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتلا دی کہ یا رسول اللہ یہ کام ہونے لگا ہے عنقریب۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نکیل پکڑے ہوئے تھے آگے کی طرف، ایک صحابی پیچھے، زبیر بن عوام تھے غالباً، وہ پیچھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اوپر گھاٹی سے نہیں آئے گا، سب گھاٹی کے نیچے سے چلو۔ رات کا وقت تھا، تاریکی زیادہ تھی، صرف میری سواری اور یہ میرے آگے اور بائیں والے بندے یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ سارے کے سارے صحابہ نیچے حکم کے مطابق گھاٹی چلنے لگی۔ یہ 12 آدمی، منہ پہ کپڑا لپیٹا، ہمیں تو پہچان نہیں سکے گا، رات کی تاریکی ہے، روشنی کا انتظام کوئی ہے ہی نہیں ہے، موقع ملے گا کام کر دیں گے۔ صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قریب نہ آنے دو۔ یہ مجبور ہو کے سمجھ گئے کہ ہمارا ارادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ صبح ہوئی، ہاں حذیفہ بن یمان تھے پیچھے، زبیر بن عوام نہیں تھے۔ صبح ہوئی، فرمایا حذیفہ تو ان کو جانتا ہے جو پیچھے آ رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ اندھیرے کی وجہ سے تو مجھ کو ارادے کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے گرانا چاہتے تھے، میں نہیں ان کو، ہاں میں ان کے اونٹوں کو جانتا ہوں کہ کس کس کے یہ اونٹ تھے، اگر وہ اونٹ نظر آ جائیں تو اس کے مالک تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ کہا تیری ضرورت نہیں بتانے کی، اللہ نے مجھے 70 آدمیوں کا نام بتایا ہے، ان کا نام بتایا ہے، ان کے باپ کا نام بتایا ہے، ان کے گھروں کا پتہ بتایا ہے کہ یہ ہیں، لیکن حذیفہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کتنا حلم ہے محمد رسول اللہ، میں کسی کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ پھر حکم ہوا بتائیے، پھر بتایا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا ان 70 بندوں کا نام۔ عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کا جنازہ پڑھتے تھے جس میں حضرت حذیفہ ہوتے تھے، جس میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ پکی بات ہے، حذیفہ نہیں ہے، منافق ہے۔ حذیفہ نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا نام۔ حضرت عمر نے آ کر اپنی دور کے آخر میں یہ فرمایا تھا، حذیفہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم نے اپنی آخرت و جنت میں جانا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اتنا بتاؤ جو لسٹ ہے دیکھ کے بتاؤ، ہو سکتا ہے تو بھول گیا ہو، اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے نا کدھر، بس اتنا خالی مجھ کو بتا۔ تو مختصر کلام یہ نکلا، ان 70 آدمیوں کا نام بتلایا اللہ رب العزت نے، بمائے ولدیت، بمائے گھروں کے پتوں کے ساتھ۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ضرور ظاہر کرے گا جو تمہارے دلوں کے اندر بھید ہے، جس سے تم ڈر رہے ہو۔ پکڑے گئے، بلایا گیا مجلسوں کے اندر، آؤ۔ اب لگی وہ جو اذن کی بات کر رہے تھے کہ کان ہے کان ہے، وہ کان پتہ چلا ان کو کہ وہ کیسا کان نکلا، یہ سب جانتے ہیں، تو ہمارے سارے اگلی پچھلی خرافات کو جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، نبی جی جب آپ ان سے پوچھو گے نا کہ یہ کام تم لوگوں نے کیوں کیے ہیں اس طرح کی حرکات، لَيَقُولُنَّ، ضرور بضرور یہ زبانوں سے کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، صرف ہنسی خوشی اور کھیل تماشے کے لیے کیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں، ہم دل سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جھوٹ بولیں گے، کھیل تماشے کے لیے کیے ہیں۔ قُلْ، نبی جی فرمائیے، کتنی بڑی بات میرے بھائیو، ہم صادق ہیں اس بات پہ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، تمہیں اللہ کے حکم یعنی اللہ کا دین، تمہیں اللہ کا دین اور اللہ کا رسول، کنتم تستہزئون، یہ ملا ہے مذاق کرنے کے لیے، یہی پوری کائنات میں یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں مذاق کی کہ ان کے ساتھ کھیل تماشا کیا جائے۔ میرے بھائیو آج ہماری بھی یہی حالت ہے، یہی حالت ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ ہے تو غافل، بے دین، فاجر، فاسق، لیکن خطرے میں نہیں ہے،
امید ہے توبہ کی توفیق اللہ دے دے۔ وہ کون؟ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، زندگی میں اس گیٹ سے نہیں آیا۔ کہیں تو فاسق لوگ، لیکن یہ ان کے اندر آنا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، میرا کیا اللہ سے تعلق؟ اللہ کے ہاں تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ یہ جملہ ہے نا، یہ عاجزی کا جملہ ہے، اس بنیاد پہ اللہ توفیق دے دے۔ دوسرا طبقہ انتہائی خطرے کے اندر، وہ میں اور آپ جو آنے والے ہیں روزانہ کے ترتیب پر، ہلکی سی کمال اندر آ گیا اللہ محروم فرما دیں گے۔ کا دوسرا طبقہ یہ ہے جو نمازی، روزگار والا، پرہیزگار والا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ دین کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول کا۔ پوچھا گیا حضرت اللہ کے رسول کا، اللہ کا دین کا مذاق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا مذاق خلاف سنت زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق عمل کو پورا کرنا ہے، لیکن ایسے پورا کرنا ہے جو اپنی مرضی سے ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور کہا اللہ کا مذاق عقائد کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب شامل ہیں ان سب کے اندر۔ سنتیں سیکھو، زندگی گزرے گی۔ بھیا پرانے زمانے میں دیکھا، باپ دادا کا جو زمانہ تھا، یہ والے انجن نہیں تھے، اسٹیم انجن چلا کرتے تھے، یا نہیں؟ وہ بھاپ والے، اللہ نے آپ کو بھاپ بھی دی ہے، انجن بھی عطا کیا ہے، آگ بھی دی ہے، خالی کتنا کام کرنا ہے؟ اترنا ہے، اس آگ کو جمع کرنا ہے، کوئلے کی شکل کے اندر اس میں ڈالنا ہے، انجن کے اندر تیلی لگانی ہے، اسٹیم خود بخود بنے گی، پھر کیا ہوگا؟ خوب تیز گاڑی چلے گی۔ گدھا گاڑی ٹانگے میں جائیں گے تو بہت دن میں زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر طے کر لیں گے، اور اگر اس اسٹیم والے انجن میں بیٹھیں گے تو ایک دن میں صبح یہاں ہوں گے، شام کو وہاں ہوں گے۔ اسٹیم والا انجن جو بھاپ ہے نا، وہ ہے محبت۔ وہ کیا ہے؟ محبت۔ اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ سنتوں سے ملتی ہے، ورنہ ٹانگے میں بیٹھے ہوئے۔ ٹانگا کیا ہے؟ نماز، اللہ اکبر، السلام علیکم، دروازے سے باہر، چھٹی، سیکنڈ لگایا، سیکنڈ چھٹی، ختم۔ ایک سیکنڈ پہلے آئے، سلام پھیرتے ہوئے اگلے سیکنڈ میں غائب، سلطانی ٹوپی ہے سب کے پاس، غائب۔ سنت فوت ہو گئی، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی سنت فوت ہو گئی، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ سنتیں سیکھو بھائی، نماز سے پہلے آؤ، سنت سیکھو۔ کسی میں نہیں ہے اہتمام، میرے سمیت کسی میں نہیں، سیکھیں۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی کرو، سیکھیں۔ محبت سنت محبت تک پہنچائے گی، جو کہ بھاپ ہے۔ اب روح ڈلنا شروع ہوگی ہے، اب کس میں ڈلنا شروع ہوگی ہے؟ روح ڈلنا شروع ہوگی۔ لا تعتذروا، عذر مت کرو، اب بہانے مت کرو کہ جی ہم کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ بالکل منافقین، بہانے مت کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اللہ کے نبی کو سچا جاننے کے بعد کفر کیا ہے۔ استہزاء نبی کی کفر ہے، دین کا مذاق کفر ہے، دین کے ساتھ کھیل تماشا کفر ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم بخش بھی دیں ایک جماعت کو تم میں سے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جو بعد میں جب انہوں نے کہا جو اس سائڈ والا جن کا رخ غالب تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جب قرآن کھل گیا، نام شروع ہو گیا، نہیں یہ حقیقتاً نبی ہیں، دیکھو پتہ چل گیا۔ اب ایک جماعت توبہ کر گئی، سچے ایمان والے ہو گئے، اللہ نے فرمایا ان کو بخش دیا، دروازے کھلے ہیں، موت سے پہلے توبہ کے، ایمان دوبارہ لے آئے، دوبارہ معاملہ ہو گیا۔ نعذب طائفتم، اور ایک جماعت ڈٹی رہی، وہ جماعت عذاب کا شکار ہوئی۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ تھے ہی مجرم۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے، تاکہ سنتوں پہ چلنا آسان ہو۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والصلاة والسلام علی رسول